رائے عالمگیر کا یہ ہے وہ مجبور باپ جس سے اس کی تینوں اولادیں چھین لی گئیں، اور چھیننے والا کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیوی تھی جس کا نام ہے سدرا، اور اس کی تصویر آپ کو ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ یہ وہی کیس ہے جس میں یہ خاتون اپنے 3 بچوں کو لے کر اپنے ایک عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور اس کے بعد 3 بچوں کو اس دنیا سے ختم کر کے دفنا کر یہ اس عاشق کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ سدرا نے وہ کام کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ پولیس آفیسر صاحب جتنے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ تو آج وہ بھی گرفتار ہیں، تو جو ہے میں نے اپنے بچوں کو نماز جنازہ پڑھایا، ان کو قبر میں اتارا، تو جو ہے میرے اوپر قیامت اس ٹائم آئی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں۔ گھریلو جھگڑا اس لیے ہوتا تھا کہ نمبر جو ہے بزی جاتا تھا، تو اسی وجہ سے جو میں پوچھتا تھا نمبر کدھر بزی جا رہا ہے، کدھر بزی جا رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ خرچے کا کوئی نہیں تھا، میں روز 3000 4000 ایزی پیسہ کرتا تھا، جتنی میری دیہڑی لگتی تھی میں ڈیلی کا ایزی پیسہ کر دیتا تھا۔ 19 تاریخ کو تقریباً 2-2:30 بجے جو ہے نا گھر سے نکلی ہے، تو شام کو مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ہے نا گھر نہیں آئے۔ میں نے پھر کال کی ہے تو کہتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے کال نہ کرنا، میرا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو میں نے بولا میرے بچے کدھر ہیں، اتنی بات میں نے بولی ہے تو نمبر اس نے بند کر دی۔ ہفتے والے دن لیٹ پہنچا ہوں ادھر، اتوار کو جا کے میں نے پھر FIR کٹائی، ان کو اپنا موقف بیان کیا کہ میرے بیوی بچے نہیں مل رہے۔ مجھے ملے ہیں کس چناتر سے، بیمر والا جو کس ہے ادھر سے بچے برآمد ہوئے ہیں، سڑی جلی ان کی مجھے ملی ہے۔ میں آپ کو کیا بیان کروں کہ میں بچوں کو دیکھ کر کس طرح پاگل ہو گیا تھا۔ اب اس مظلوم باپ نے باقاعدہ طور پر سارے جو چھپی ہوئی باتیں تھیں ان سے پردہ ہٹا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ جو دن تھا وہ کیسا تھا جس دن یہ عورت ان بچوں کو لے کر اس کے گھر سے فرار ہو گئی تھی۔ 19 تاریخ کو تقریباً 2-2:30 بجے جو ہے نا گھر سے نکلی ہے، تو شام کو مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ہے نا گھر نہیں آئے۔ میں نے پھر کال کی ہے تو کہتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے کال نہ کرنا، میرا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو میں نے بولا میرے بچے کدھر ہیں، اتنی بات میں نے بولی ہے تو نمبر اس نے بند کر دی۔ ہفتے والے دن لیٹ پہنچا ہوں ادھر، اتوار کو جا کے میں نے پھر FIR کٹائی، ان کو اپنا موقف بیان کیا کہ میرے بیوی بچے نہیں مل رہے۔ مجھے ملے ہیں کس چناتر سے، بیمر والا جو کس ہے ادھر سے بچے برآمد ہوئے ہیں، سڑی جلی ان کی مجھے ملی ہے۔ میں آپ کو کیا بیان کروں کہ میں بچوں کو دیکھ کر کس طرح پاگل ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اعتماد میں بہت لیا ہوا ہے، پولیس کا عملہ سارا میرے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ جو ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو عبرتناک جو ہے نا ہونی چاہیے۔ یہ مظلوم باپ جس کا نام رضوان اقبال ہے، یہ پیشے سے بائک میکینک ہے، اور یہ سارا دن اپنے گھر سے باہر رہتا تھا اپنے کام کے سلسلے میں، اور جو دیہڑی بنتی تھی یہ کہتا ہے کہ میں فوری اپنی بیوی کو بھجوا دیا کرتا تھا، ایزی پیسہ کر دیا کرتا تھا۔ موٹر سائیکلوں کا کام کرتا ہوں، میری 3000 دیہڑی لگے، 4000 دیہڑی لگے، میں شام کو ایزی پیسہ ڈیلی کر دیتا تھا۔ 3000 4000 پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں تھی، جو ہے اس کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے سارا کچھ، لیکن وہ عورت میرے بچوں کو کھا گئی ہے۔ لیکن 19 دسمبر کو رضوان کہتا ہے کہ میں جب گھر آیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ میرے بچوں کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے، اور پھر میں سارا دن اپنے بچوں کو ڈھونڈتا رہا، اس کو ڈھونڈتا رہا، اس کو کالیں کرتا رہا، لیکن اس نے میری کوئی کال نہیں اٹھائی بلکہ اپنا نمبر ہی بند کر دیا۔ بچے تو میرے بغیر نہیں تھے رہ سکتے بالکل بھی، تو بچے میرے ساتھ اتنے اٹیچ تھے، میں بچوں کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ کبھی پارک لے گیا ہفتے میں، کبھی کہیں پہ لے گیا، بچے میرے ساتھ بہت خوش تھے، جو ہے نا وہ مجھے کہیں جانے بھی نہیں دیتے تھے، تو اس نے تو دنیا سے بھیج دیا۔ کمی تو سر جی، کمی تو جو ہے وہ تو ساری زندگی میں پوری ہوئے گی، بس ان کی قبریں دیکھ دیکھ کے مجھے تسلی رہے گی، ان کی قبروں پہ جو ہے میں جاتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، تو بس ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب انہوں نے کون سا میرے پاس واپس آنا ہے۔ رضوان بتاتا ہے کہ جب اس نے میرے ساتھ لڑائیاں کرنا شروع کر دی تھی تو اس نے میرے سے خلا یا طلاق کی بات کی تھی کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رضوان اس بات پر اس کو جھنجھوڑ دیتا، اس کو نظر انداز کر دیتا، لیکن پھر 19 دسمبر کے دن رضوان کو اس نے آخری کال کی اور اس نے کہا کہ اب آئندہ میرے سے کوئی رابطہ نہ کرنا، میں جا رہی ہوں تمہاری زندگی سے۔ اور پھر رضوان نے اس سے سوال کیا کہ میرے بچے کہاں ہیں،
तो उसने फौरी फोन बंद कर दिया और उसके बाद वो मोबाइल फोन दोबारा ऑन ना हुआ। 19 तारीख को 6:30 बजे पता चला है कि जो है वो घर से बच्चे लेके चली गई है। मैंने फिर उसे कॉल की है, वो बोलती है कि मैं किधर हूँ, खुश हूँ, आज के बाद मुझे कॉल ना करना। तो मैंने बोला चलो सही है, लेकिन मेरे बच्चे किधर हैं, बच्चे बताओ। तो जब ये मैंने बात बोली तो उसने नंबर बंद कर दिया। 12 बजे तक ट्राई करता रहा, नंबर जाता लेकिन कोई उठाता नहीं था। रिजवान इकबाल जो इसका शोहर था वो ये कहता है कि सिद्रा के साथ उसके ताल्लुकात अचानक से तब खराब होना शुरू हुए जब मैं काम पर होता था और मैं कॉल करता था मोबाइल फोन पर, तो मोबाइल फोन हमेशा बिजी मिलता था। जब मैं घर आके पूछता कि मोबाइल क्यों बिजी था, तो उसके बाद से इसने मेरे साथ लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी। मेरे ऊपर क़यामत इस टाइम आई हुई है। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। घरेलू झगड़ा इसलिए होता था कि नंबर जो है बिजी जाता था, तो इसी वजह से जो मैं पूछता था नंबर किधर बिजी जा रहा है, किधर बिजी जा रहा है, और कोई वजह नहीं थी। खर्चे का कोई नहीं था। मैं रोज 3,000 4,000 इसी पैसा करता था। जितनी मेरी दिहाड़ी लगती थी मैं डेली का इसी पैसा कर देता था। जब रिजवान उसको सारा ढिंड ढूंढने के बाद घर आकर थक कर बैठ गया और घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, तो अगले दिन उसने जाकर सराय आलमगीर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और वहां पर FIR दर्ज करवाई, जिसमें गुमशुदगी की दफात दायर कराई। तो मैंने बोला मेरे बच्चे किधर है, इतनी बात मैंने बोली है तो नंबर उसने बंद कर दिया। हफ्ते वाले दिन लेट पहुंचा हूँ इधर। इतवार को जाके मैंने फिर FIR कटाई, उनको अपना मौक़िफ़ बयान किया कि मेरे बीवी बच्चे नहीं मिल रहे, जिसमें दफा 496A लगाई गई थी, जो कि धोखाधड़ी से किसी औरत को शादी या नाकारी के लिए बहकाने या अगवा करने से मुताल्लिक है। रिजवान ने ये FIR जब दर्ज करवा ली तो उसके बाद रिजवान के साथ पुलिस ने दिन रात लगा दी है और इन दोनों लोगों को, जिसमें इस रिजवान की बीवी और उस बीवी का आशिक शामिल है, ढूंढने के लिए दिन रात एक किया और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को ये मुखबरी हुई कि भिंबर में ये दोनों पाए जा रहे हैं आजकल, जिसके बाद पुलिस ने आजाद कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इन दोनों को गिरफ्तार किया। और उसके बाद जब ये गिरफ्तार हो चुके तो उसके बाद जो कहानी इन्होंने सुनाई वो लर्जा खेज थी। जब इस औरत से पूछा गया कि तुम्हारे तीनों बच्चे कहाँ हैं, तो उसने कहा कि मैं अपने तीनों बच्चों को अपने साथ ले गई थी, लेकिन मुझे ये डर था कि ये जो मेरा आशिक है जिसका नाम बाबर है, ये मेरे बच्चों को अपने साथ नहीं रखेगा, इसलिए मैंने पहले अपने बच्चों का गला दबाया और फिर उसके बाद उनके ऊपर आग ला दी, उनके जिस्म को जलाने की कोशिश की और जब वो जल गए, जैसे उनकी शनाख्त मिट गई हो, तो उसके बाद हमने इनको भिंबर के इस जगह पर दफन कर दिया। इतना बड़ा जुल्म कि एक माँ खुद अपने हाथों से अपने ही तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दे, ये कितना बड़ा जुल्म है, आप खुद सोचें। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए